اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین اما بعد۔ اپنے تمام سامعین کی خدمت میں ہفتہ وحدت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اس ہفتہ وحدت کو ہماری زندگی میں اتارے اور ہم اپنے کردار اور اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنے اتحاد، اپنے انسجام، اپنی یکجہتی کا ثبوت دے سکیں اور ملت اسلام، مذہب اسلام کی سرخروئی کا باعث بن سکیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول کے درمیان کا جو ہفتہ ہے، اسے ہفتہ وحدت کا نام دیا گیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جس نبی کی امت اور امتی ہونے کا دعویٰ ہم کرتے ہیں، اگر اس کے پرچم کے نیچے اور اپنے آپ کو ایک صحیح اور صادق اور سچا مسلمان کہلانا ہے تو یقیناً اس کے پرچم کے نیچے ہم سب کو ایک ساتھ مذہب، طریق کو چھوڑ کر کے ایک ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، شانے سے شانہ ملا کر کے، تاکہ دنیا اسلام کے اقتدار، اسلام کی طاقت، اسلام کی قدرت اور اسلامی تعلیمات کو سمجھے، جانے اور اسے اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرے۔ یقین جانیے آج کے معاشرے میں، آج کے اس دور میں اس اتحاد کی سخت ضرورت ہے، اور صرف زبانی نہیں بلکہ عملی۔ ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم زبان سے اتحاد اور اتحاد کرتے رہیں اور قلب ہمارے نہ ملیں۔ یقین جانیے کہ قلب اور زبان کا جو تعلق ہے وہ تعلق ایسا ہے کہ اگر دونوں باہم مل جائیں تو دنیا صلاح کی طرف جائے گی، دنیا اصلاح کی طرف جائے گی، دنیا ہدایت کی طرف جائے گی۔ لیکن اگر قلب اور زبان میں آپس میں تطابق نہ ہو تو پھر فاسد ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ حکیم لقمان سے ان کے مالک نے ایک دن یہ کہا کہ ایک دمبا ذبح کرو، ایک دمبا قربان کرو اور اس کا بہترین گوشت لا کر مجھے دو، اس کے بدن کا بہترین حصہ مجھے لا کر دو۔ لقمان حکیم نے دمبے کو ذبح کیا اور اس کے دل اور زبان کو لا کر کے دیا۔ کچھ مدت گزری، ایک بار پھر ان کے مالک نے کہا کہ ایک دمبا ذبح کرو اور اس کے بدترین عضو کو، اس حصے کو مجھے لا کر کے دو۔ لقمان حکیم نے پھر سے دل اٹھایا، زبان اٹھائی، لا کر کے اپنے مالک کو دیا۔ مالک نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ میں نے جب پہلی مرتبہ آپ کو دیا تھا تو یہ بہترین تھے، اور یہی زبان و دل جب ایک ساتھ ہوں تو بہترین ہوتے ہیں، مگر جب یہی زبان و دل آپس میں نا اتفاقی رکھتے ہوں تو یہی بدترین ہوتے ہیں۔ تو انسان اپنے اتحاد کے لیے، اپنے انسجام کے لیے، خود مسلمان اپنے یکجہتی کے لیے اور ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کے لیے صرف زبان سے نعرہ دینا کافی نہیں ہوگا کہ اتحاد بین المسلمین قائم ہو، مسلمانوں کے درمیان اتحاد قائم ہو، نہیں، اسے عملی زندگی میں بھی اتارنا ہے۔ پروردگار عالم نے مسلمانوں کے اوپر حج کو واجب کیا۔ وہ حج کس لیے واجب ہوا ہے؟ وہ سال میں ایک مرتبہ، ایک مخصوص دن، وہ سارے کے سارے حاجی ایک مقام پر، ایک نقطے پر جمع کیوں ہو رہے ہیں؟ نہ کسی مذہب کا حج الگ ہے، نہ کسی مسلک کا حج الگ ہے، نہ کسی طریق کا حج الگ ہے، نہ کسی فرقے کا حج الگ ہے۔ سارے کے سارے فرقے، سارے کے سارے طریق، سارے کے سارے مسلک، سارے کے سارے مذہب ایک ہی دن، ایک ہی نقطے پر جمع ہوتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتے ہیں؟ تاکہ وحدت اسلامی کو سامنے رکھا جا سکے، اسلامی اتحاد کو دنیا کے سامنے بیان کیا جا سکے۔ ہماری فکریں الگ ہو سکتی ہیں مگر ہمارا مذہب ایک ہے، ہمارے طریقے الگ ہو سکتے ہیں مگر ہمارا مقصد ایک ہے۔ لہذا زبان اور قلب یہ دونوں ساتھ میں ہوں
ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام، ایک دوسرے کے اصول کا احترام، ایک دوسرے کا احترام، یہی ایک محکم اور پائیدار امت ہونے کا سبب ہے۔ لیکن آج جو اس صفت کہ عدم موجودگی ہمارے درمیان، آج اس نے ہمیں کہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ آج آپس میں اتحاد نہ ہونا، آپس میں ہی تفرقہ ہونا، آج اس نے ہمیں کہاں لا کر کھڑا کیا ہے۔ یہ غور کرنے کی بات ہے، ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے، ہمارا سماج اس دنیا میں، اس عالم میں جسے امتوں میں سب سے اوپر ہونا چاہیے تھا، آج وہ کس مقام پر ہے۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، دوسرے کیا کہہ رہے ہیں۔ آج اتنی جرأت کیسے ہو گئی فرانس کے ایک معمولی سی میگزین شارلی ہیبدو کی کہ وہ ہمارے پیغمبر کے فوٹو کی عکاسی کرے اور ان کا مذاق اڑائے، کارٹون بنائے۔ آج اتنی ہمت کیسے ہو گئی کہ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ متعدد بار وہ اسی عمل کو انجام دے۔ آج اتنی جسارت کیسے ہو گئی، یہ اتنے جسور کیسے ہو گئے کہ یہ اپنے اسکول میں بیٹھ کر اپنے شاگردوں کے سامنے اسی تصویر کو، اسی میگزین کو اٹھا کر دکھائیں اور پیغمبر کے سلسلے سے نازیبا الفاظ استعمال کریں اور مذاق اڑائیں، ہنسیں۔ ہر مسلمان کو اس پر غور کرنا چاہیے، ہر مسلمان کو اپنے اندر جھانکنا چاہیے۔ یہ ہماری وجہ سے تو نہیں، اس لیے کہ ہم نے اسلام کی بیسک تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اسلام کی بنیادی باتوں کو ترک کر دیا ہے، ہم نے اسلام کی ان باتوں کو چھوڑ دیا ہے کہ جو انسان کو، جو آدمی کو انسان بناتی ہے، جو انسان کو احسن تقویم کی طرف لے جاتی ہے۔ پروردگار عالم نے انسانوں کو احسن تقویم میں خلق کیا ہے، لیکن احسن تقویم میں خلق کرنے کے بعد پروردگار عالم امید یہ کرتا ہے کہ تم ان تعلیمات پر عمل پیرا ہوگے جو ہم نے تمہیں بتائی، جو ہمارے پیغمبر نے تمہیں بتائی۔ جب اس پر عمل پیرا ہوگے تب جا کر کہیں احسن تقویم کے قابل بنو گے، ورنہ ثم رددناہ اسفل السافلین، تم دھیرے دھیرے پستیوں میں گرتے چلے جاؤ گے۔ یہ آج پستی ہی تو ہے جو فرانس میں اتنا بڑا بوال کھڑا ہوا ہے، یہ آج ہماری پستی کا ہی سبب ہے، یہ آج ہمارا گرنا ہی یہ بتا رہا ہے ہم کس مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ اور اس میں بھی ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو کیسے ادا کیا؟ ٹویٹر پر ایک ٹویٹ کر کے، فیس بک پر ایک پوسٹ کر کے، انسٹاگرام پر ایک پوسٹ ڈال کر کے ہم نے یہ سوچا کہ ہم نے پیغمبر کی قرض کو چکا دیا ہے۔ نہیں، عملی زندگی میں پیغمبر کے ارشادات اور پیغمبر کے فرمودات کو جب تک آپ اپنی عملی زندگی میں نہیں اتاریں گے، آپ احتجاج کے لائق بھی نہیں ہیں، آپ کو احتجاج کرنے کا حق بھی نہیں ہے۔ آپ پہلے مسلمان محمدی تو بنیے، آپ پہلے محب محمد تو بنیے، آپ پہلے رسول سے اپنی محبت کا ثبوت تو دیجیے۔ یہ صرف آپ زبان سے بولیں گے، دل آپ کا زبان سے مطابقت نہیں رکھتا ہے، تطابق نہیں رکھتا ہے۔ جب آپ اپنے دل و زبان کو یکساں کریں گے، جب آپ اپنے دل و زبان کو ایک راہ پر لائیں گے، اس وقت دعوی احتجاج کیجئے گا کہ ہم احتجاج کریں گے۔ جب ہم نے اپنے کردار میں تعلیمات محمدی اور تعلیمات اسلامی کو اتار لیا ہو، اس وقت ہمیں حق ہے کہ ہم احتجاج کریں، اس وقت ہم بولیں۔ ورنہ ہم زبان سے کچھ بھی کہیں، یا رسول اللہ کہتے رہیں، رسول پر قربان ہونا کہتے رہیں، جب تک دل ساتھ نہیں دے گا یہ کلام اور یہ کلمے ہمارے کام آنے والے نہیں۔ آج فرانس نے جسارت کی ہے اور اس کی حمایت میں کچھ لوگوں نے پوسٹ کیا ہے، ٹویٹ کیا ہے، اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے واقعاً اپنے مسلمان ہونے اور اپنے تعلیمات کو کھو دیا ہے، اپنے مسلمان ہونے کو کھو دیا ہے۔ ہم صرف نام سے مسلمان ہیں، ہمارے کردار یہاں تک پہنچے ہیں کہ لوگ ہمیں صرف نام سے مسلمان سمجھے۔ ہم نے کچھ لوگوں کے وہ مخدوش عمل اور وہ ظالمانہ عمل کو دنیا کے سامنے لوگوں نے پیش کیا ہے کہ یہ اسلام ہے، یہ اسلام کا خونی چہرہ ہے، جبکہ پیغمبر تو پیغمبر رحمت ہے، جبکہ اسلام لانے والا تو رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت ہے۔
کہ اس نقطے پر بھی توجہ کریے کہ پیغمبر کون تھے، ان کے اعمال، ان کا اخلاق غیر مذہب کے لوگوں کے ساتھ کیسا تھا، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، نصرانیوں کے ساتھ، دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ وہ کس طریقے کا عمل انجام دیتے تھے، اور آج ہم کس طریقے کا عمل انجام دے رہے ہیں۔ لہٰذا احتجاج اس وقت کیجیے گا اور زبان سے یا رسول اللہ اس وقت کہیے گا کہ جب تعلیمات رسول اسلام ہمارے وجود میں اتری ہو۔ اس مبارک موقع پر میرے تمام امت مسلمہ سے گزارش ہے کہ پیغمبر اسلام کی تعلیمات کو عام کریں، معاشرے میں نوجوانوں تک، لوگوں تک ان تعلیمات کو پہنچائیں کہ جو باعث فخر انسانیت ہے، باعث فخر بنی آدم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔